حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، مشہور واقعہ، کرات مرات سے آپ نے سنا ہوگا شاید۔ صحابی ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر کے شاگرد ہیں۔ بیوی نے پیغام بھیجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ علقمہ کا آخری وقت ہے لیکن کلمہ زبان پر نہیں آ رہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ بتایا ہاں علقمہ کی والدہ زندہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا والدہ کو کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس آتی ہیں؟ اگر آپ نہ آ سکے تو میں خود حاضر ہو جاتا ہوں۔ علقمہ کی والدہ نے کہا میں خود حاضر ہوتی ہوں۔ جلدی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ کہا جی ہاں سخت ناراض ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دے، یا رسول اللہ بہت تکلیف دی ہے، جب یہ بولتا ہے تو میرے جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے، بات بہت سخت کرتا ہے، زبان اس کی بہت سخت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے، والدہ کے سامنے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ علقمہ کی والدہ نے پوچھا لکڑیاں جمع کیوں کر رہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے بیٹے علقمہ کو دنیا میں جلانا چاہتا ہوں آگ میں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جب والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اب آگ میں جلایا جائے گا، والدہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، علقمہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ والدہ کے معاف کرنے کی دیر تھی کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ والدہ کی ناراضگی کو، والدین کی ناراضگی کو عام سی معمولی سی بات پر سمجھیں، سختی سے بات نہ کریں۔ اللہ نے بات کرنے کا طریقہ بھی قرآن میں سمجھایا، فرمایا لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کہنا، کوئی ایسی چھوٹی بڑی بات نہ کرنا جس سے ان کا دل زخمی ہو جائے، دل کو تکلیف پہنچے۔ ولا تنہرہما، سختی سے بات نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، والدین سے محبت سے بات کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی کے کفن دفن میں شریک ہوئے، جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد صحابہ میں بیان فرمایا، صحابہ کو فرمایا خیال رکھنا اپنے والدین کو ناراض مت کرنا۔ اگر تم میں سے کسی نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، زمین آسمان کی بھی لعنت ہوگی۔ اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کریں۔ آخری جملہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عجیب جملہ ہے، دل پر لکھ جائیں، دل پر لکھ لیں، قرآن شریف کا جملہ ہے۔ اللہ نے بیان کیا جب والدین سے بات کرو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازو کو جھکا لینا، اپنے سر کو جھکا لینا، یہ نہیں فرمایا سر جھکا لینا، فرمایا بازو جھکا لینا۔ اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے ادب سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کرنا، سر اٹھا کر بات نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی اپنے والدین کی بے ادبی اور گستاخی۔ کیوں فرمایا بازو جھکانا، یہ کیوں نہیں فرمایا سر جھکانا؟ اس لیے کہ جب آدمی سر جھکاتا ہے تو بعض اوقات بازو نہیں جھکتے، جب بازو جھکاتا ہے تو سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ اسی اللہ نے والدین کے لیے خاص فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو کو جھکا کر والدین سے بات کریں۔ الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر في عبده المطاع الأمر جليل القرآن فخير الاسم وزيل
عن وسيلة بكثير الغفران جميل الثناء نزيل العطاء مجيب الدعاء عليم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب حديث العذاب عليه السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى النصرة والأحرار المبعوث بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العظمى وخير الملائكة بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى لكم الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي للطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد رشدا وإياكم البدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وعليكم بالصدق فإن الصدق يرجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا تنظرون حتى تستغفر نصفها فاتقوا الله واجعلوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فدعوا فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وخصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى كل الصدق والصواب وعلى كل الكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر الله الشهيد المطروح حين الشرق الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر عنه والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي الأمي أبجل البرية زينب وبنية أم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وعلى أزواج العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار والمجتهدين الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابه لا تحلهم من بعضها ومن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم أصحابي كالنجوم
فبأيهم اقتديتم اهتديتم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين من فلسطين. اللهم احفظ المسلمين من فلسطين بالملائكة المسومين. اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر لخرج محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اهلك اليهود والنصارى. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم فرق تدابيرهم. اللهم خرب قيودهم. اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. اللهم اهلكهم كما اهلكت فرعون في البحر. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تلحقهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تعالوا عباد الله رحمني واياكم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وأجل وأكبر والله يعلم